أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی تدفین سے فارغ ہوتے قبرستان میں، جب آپ کسی کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، ایک بات کہتے تھے۔ آپ کیا کہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے استغفروا لاخیکم وسلوا له التثبیت فانه الان يسأل۔ اللہ کے نبی تدفین کے بعد، تدفین آپ نے کر دی، میت کو آپ نے دفن کر دیا، اب اس کے بعد ایک اور عمل آپ کے ذمہ باقی رہ گیا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ آپ کہتے تھے استغفروا لاخیکم، اے لوگوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے حق میں دعا کرو، استغفار کرو۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار یہ ہے کہ اللہ عز و جل گناہ کو معاف کرے اور گناہ پہ پردہ ڈال دے، اس کا جو نقصان ہونے والا ہے اس نقصان سے بچا لے۔ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پہ پردہ ڈال دے اور اس گناہ سے جو ہمیں نقصان ہونے والا ہے اللہ اس نقصان سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی کہتے تھے میت کا یہ حق ہے ہمارے اوپر، دفن کر کے آپ نے قبر تیار کر دی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، اب وہ نکلنے کی فراق میں ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ لوگوں سے کہتے تھے استغفروا لاخیکم، یہ ایسی جگہ ہے کہ مسلمان کا یہ حق ہے اور اسے حاجت ہے کہ اہل ایمان اس کے حق میں دعا کرے، جو باہر ہے وہ دعا کرے۔ کیا کہیں؟ استغفروا لاخیکم، دعا کرے مغفرت کی۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کو معاف فرما، اب چاہے عربی میں کہیں چاہے اردو میں کہیں، مغفرت کی دعا کرنا چاہیے مومن کو، نمبر ایک۔ اور دوسرا اللہ کے نبی کہتے تھے وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ، ثبات قدمی کی دعا کرو ان کے لیے۔ ثبات قدمی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مومن کو یا مسلمان مرد کو عورت کو دفن کیا جاتا ہے، ایک تو موت کی شدت ہے اور اسی طرح موت کی وحشت ہے، ایک خوف اور ایک ہیبت ہے، اور اس تنہائی میں جب ایک انسان دفن کیا گیا ہے اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اسے آ کر اٹھاتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے اسے سوالات کرتے ہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل اور بہت ہی خوفناک یہ منظر ہے کہ آپ اچانک ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور وہاں پر آپ اجنبی کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ آ کر سیدھے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیں، تو آدمی کے لیے گھبراہٹ کا مقام ہے۔ آدمی طاقتور سے طاقتور ہو، ایسی اجنبی جگہ پر جہاں اسے کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں ہے وہاں، کوئی آ کر کے اسے سوالات کر رہا ہے تو اس کی زبان پھسل جائے گی، زبان صاف طریقے سے کام نہیں کرے گی، زبان پلٹ جائے گی۔ کہتے دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ وحشت میت ہی کو معلوم ہے کہ اس تنہائی میں جب ملائکہ کو دیکھتا ہے، دو فرشتوں کو جو آتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اسے سوالات کرتے ہیں، اس جگہ پر اسے ضرورت ہے کہ وہ پیر مضبوط اس کے ہوں اور زبان صاف ہو، اس کی سوال سن کر کے صحیح جواب دے سکے۔ یہ ہے ثبات قدمی۔ ثبات قدمی کا مطلب پیر آپ کے مضبوطی سے ہوں اور اسی طرح آپ کی زبان بھی صاف ہو۔ اس لیے کہ آدمی جب گھبرا جاتا ہے تو پیر اس کے کانپتے ہیں اور زبان بھی صاف نہیں ہوتی ہے، زبان سے ٹھیک سے کلمات نہیں نکلتے، گھبراہٹ میں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے ایک تو مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس کو ثبات قدمی دے، اس کے قدم کو جما دے تاکہ مضبوطی سے صحیح جواب دے سکے۔ اسی لیے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل قوت دیتا ہے، بہادری دیتا ہے کہ وہ ایسی جگہ اگر اتفاق سے کسی ایسی جگہ پر پھنس جائیں وہ ٹھیک سے جواب دے پاتے ہیں مضبوطی کی وجہ سے۔ تو مومن کو اسی لیے دعا دینا چاہیے
کہ اللہ عز و جل ان کو ثبات قدمی دے۔ قرآن بھی کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے۔ ہر آدمی ملائکہ کو دیکھ کر کے ٹھیک سے جواب نہیں دے پائے گا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قدم جمانے کا یہ موقع، قدم جمانے کی توفیق دیتا ہے، اور صحیح جواب دینے کے لیے اللہ آسانی کرتا ہے۔ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، جو لوگ دین پر جمے رہے یہ ان کے لیے آسان ہے، ورنہ وہ جو موقف ہے وہ انتہائی ہیبت ناک ہے، وحشت ناک ہے، تنہائی میں انسان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی اسپتال میں ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، وہ اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے دور جاتے ہوئے تو ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس رکو۔ کوئی آدمی بیمار ہے گھر میں اور وہ دیکھ بہت زیادہ تھک گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور اس کی بیوی یا اس کے ماں باپ، اس کے بھائی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ روکتا ہے ان کو کہ نہیں میرے پاس رکو۔ کیوں؟ کیونکہ گھبراہٹ کے وقت میں آدمی چاہتا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو، مضبوط کرنے کے لیے کوئی وہاں ہو۔ اب وہاں تو کوئی دل مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کوئی اندر تو نہیں جائے گا اس کے، اب اس کے دل کو مضبوط کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اسے وہاں اطمینان دینے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا مومن یہ کہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور دوسرا ہے کہ اے اللہ ان کے قدموں کو جمع، ثبات قدمی ان کو عطا فرما۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر مومن کو دفن کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات کیا ہے، اب میں سے بہت سارے لوگ یا تو تدفین کے طریقے میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ وہاں جانکار سنت کو پہچاننے والے لوگ موجود ہیں، 2-3 لوگ موجود ہیں، وہ صحیح طرح سے دفن کر رہے ہیں، آپ انہیں دفن کرنے دیجئے، اور آپ اپنے مومن بھائی کی فکر کیجئے۔ آپ 2-3 لوگ اس کے جسم کی فکر کر رہے ہیں کہ کیسے دفن کرنا ہے، آپ ان کی آخرت کی فکر کیجئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے جلدی فوراً رخصت ہونا چاہتے ہیں، فوراً رخصت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے صحابہ سے کہتے تھے کہ تم کہو، تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، یعنی اس جگہ پر رک کر کے وہاں ٹہر کر کے میت کے حق میں ہمیں خود دعا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تعلیم ہے۔ یہ دفن ہونا یہ آخری کام نہیں ہے، دفن کے بعد دعا کر کے جانا یہ آخری کام ہے، دفن آخری کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دفن کر دیے، قبر پکی تیار ہو گئی، پانی ڈال دیا، اب فوراً رخصت ہونے کے چکر میں ہے، نہیں، اس کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے اس میت کو کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں، ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول ہو جائے اور اس مومن کی مغفرت ہو، اسے ثبات قدمی ملے، ہم نہیں جانتے۔ آپ دوسرے کی فکر کریں گے، جب ہماری باری آئے گی تو اللہ ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جو ہمارے حق میں بھی دعا کریں گے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے، جیسا عمل ہے ویسا بدلہ اللہ عز و جل عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ مسنون ہے کہ آدمی دعا کرے۔ اور جو غلطی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ آدمی دنیاوی باتوں میں مشغول ہو اور اسی طرح دوسرے انتظامات کی چیزوں میں مشغول ہو جائے، اور وہیں پر اس کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کہ کیا کیسے ہے کیا ہے، جبکہ وہاں لوگ موجود ہیں جو اسے سنت کے مطابق کروا رہے ہیں۔ پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، اور اسی طرح خود ہمیں اپنی اپنی دعا کرنا ہے۔ اور اجتماعی دعا کا بھی جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دعا کرے، سب کے سب آمین کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا ہے، آپ نے ایسی دعا نہیں کی ہے، آپ دوسروں کو کہتے تھے کہ تم کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا میں دعا کروں گا کہ تم آمین کہو، آپ نے کیا کہا، تم دعا کرو مغفرت کی اور ثبات قدمی کی۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا میں ایسی ایسی چیزیں بولتے ہیں جو وہ بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ دعا کر رہے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا ہے، اور دوسرا آپ دعا میں کیا کیا بول رہے ہیں، کیا کیا طلب کر رہے ہیں، جبکہ 2 چیزوں کا حکم ہمیں خاص دیا گیا ہے، ایک گناہوں کی مغفرت، اور دوسرا ان کی جو مشکل ابھی آنے والی ہے، جانے کے بعد فوراً جو ان کے لیے مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے کوئی کاروبار کے لیے دعا کر رہا ہے، صحت کے لیے دعا کر رہا ہے، دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ جگہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی فکر کر کے ان کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ ان کے دل کو، ان کی زبان کو، ان کے قدموں کو مضبوطی دے کہ یہ ملائکہ کے سامنے صحیح جواب دے سکے، فرشتوں کے سامنے صحیح جواب دے سکے، کیونکہ جو ان سوالات کو صحیح جوابات دے دیتا ہے اس کے لیے قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ کتنا مشکل امتحان ہے کہ سوالات 3 ہیں، اگر آپ نہیں جواب دے پائے تو پھر اس کے بعد عذاب کا سلسلہ سیدھے شروع ہو جائے گا۔
سیدھے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. نعوذ باللہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ مسئلہ مشکل ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر بیوی بچے اس کی گھرانے کی بات کر رہے ہیں. ان کا اللہ مالک ہے. اللہ عز و جل ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ اس کی مخلوق ہے. اللہ عز و جل اس کا بہتر انتظام کرے گا. سب سے زیادہ فکر کرنا ہے تدفین کے وقت میں تو میت کی کرنا ہے کہ اس کے حق میں آپ دعا کریں. ان دو باتوں کا خیال رکھیں. ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما اور اللہ ان کو ثبات قدمی دے، ان کے قدموں کو جما دے. یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اللہ عز و جل ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ثبات قدمی عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم تمام کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. آمین. ادا صلی اللہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.